السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ وقال تعالی فی مقام آخر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر البقاء المساجد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس تعلق سے اور دوسری بات، مساجد کی اہمیت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صبر ایک اللہ کی طرف سے بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے۔ اگر صبر انسان کے اندر نہ رہے، مسلمان میں نہ رہے، تو یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے؟ اگر آدمی میں صبر نہ ہو، گناہوں پر کنٹرول نہ ہو، تو یہ جنت میں جانے کے واسطے گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ غور کریں، میں ایک اصول بیان کر رہا ہوں۔ کوئی بری خواہش پیدا ہوئی، فوراً اس پر صبر کر لیے تو یہ صبر جنت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ ایسے ہی آگے یہ بات بھی ہے کہ آدمی کے اندر صبر ہو۔ کوئی آدمی کسی کو برا بھلا کہہ دے، جسے برا بھلا کہہ دیا گیا، اس نے صبر سے کام لیا، تو یہی صبر اللہ کا قرب سے نصیب کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ کسی آدمی کا کڑوا گھونٹ پی لینا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، کوئی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر عطا فرماتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ صبر اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ تو آدمی اگر صبر کرتا رہے تو یہی صبر اس کے اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جو جگہ بنتی ہے، یہ جگہ پیسوں سے، دولت سے، پراپرٹی سے نہیں بنتی، بلکہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار سے بنتی ہے۔ غور کریں کہ کسی آدمی کے طرف سے کچھ پریشانی پہنچے، کچھ کڑوے بول پہنچے، کچھ کڑوی باتیں سننے کو پہنچے اور اس پر صبر کیا جائے تو یہی صبر اللہ کا قرب دلا دیتا ہے۔ آگے دیکھیں، یہ صبر کرنے کی وجہ سے جتنی زیادہ تکلیف ہوگی اور زخم جتنا زیادہ گہرا ہوگا، یہی زیادہ گہرا زخم اللہ کے قریب ہمیں کر دیتا ہے۔
غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اخلاق کی وجہ سے آدمی کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ایسے تو لوگوں کی عادت ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، مگر صبر سے کام لینے والے بہت کم ہیں۔ اگر صبر آدمی کے اندر رہے اور سب لوگوں کے اندر صبر آ جائے تو یہی صبر خاندانوں کے اندر جو اختلافات اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے اندر جو اختلافات پھیلے ہوئے ہیں، یہی صبر کی وجہ سے یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ تو بڑی جو چیز ہے یہ صبر ہے۔ یہ صبر سیکھنا ہو تو کسی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار ضرور کرنا پڑتا ہے۔ یہی صبر اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہے۔ اور دیکھیں، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اگر صبر سے کام لینا ہے تو کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی نیکی ہی نہ ہو، کوئی ایسا مسلمان ہے جو شراب بھی پیتا ہے، جو جوا بھی کھیلتا ہے، جو برا کام بھی کرتا ہے، جو سود بھی کھاتا ہے، ایسے انسان کے بارے میں، ایسے مسلمان کے بارے میں بس ہمارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اصلاح کسی طریقے سے ہو جائے۔ اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، مگر حقارت کی جو دل کے اندر فکر ہوتی ہے وہ حقارت کو نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ کسی کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے اندر کوئی نیکی ہی نہ ہو تو بس ہم اس چیز کو دیکھ لیں، وہ تو کلمہ تو پڑھتا ہے، اس کلمے کو دیکھ کر اس کے اندر جو کلمہ پڑھنے کی عادت ہے، اس چیز کو دیکھ کر ہی صحیح اس سے حقارت کی نگاہ سے پیش نہ آئے۔ ڈاکٹر بیماری سے نفرت نہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ بیماری کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے۔ ایسے ہی دیکھیے مسلمانوں کو چاہیے کسی سے اپنے کو دور کرنے کی فکر نہ کرے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس برائی کو دور کرنے کی فکر ہو، مگر کسی کو اپنے سے دور کرنے کی فکر ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ کل قیامت میں میدان حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کو تولیں گے۔ بندوں کے اعمال میں سے جس کی نیکیوں کا ترازو جھک جائے گا، وزن ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے، اور جس کی نیکیوں کا ترازو کمزور ہوگا اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اب یہاں ایک بات پر قابل غور بات مجھے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے نیکیوں کا ترازو وزن ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ غلطیاں بھی اس کی ہوں گی، مگر نیکیوں کا ترازو وزن ہونے سے اللہ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو ہر انسان، ہر مسلمان 100% نیک نہیں ہوتا، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی ضرور ہوتی ہے، مگر اس کی غلطیوں کو اللہ درگزر کرتے ہیں اور نیکیوں کو دیکھ کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، غلطی کی وجہ سے نفرت کرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو کسی سے نفرت ہرگز نہ کریں، اعلیٰ اخلاق کو بنائیں، اعلیٰ کردار کو بنائیں، احساس کو پیدا کریں۔ آدمی کے اندر یہ احساس ہوگا تو اس احساس کی وجہ سے خاندانوں میں جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہ احساس ہونا ہو تو اخلاق کو اعلیٰ بنانا پڑے گا، یہی اخلاق احساس بن جائیں گے، یہی اخلاق احساس کو پانی پہنچانے والا کام کریں گے۔ اگر اخلاق صحیح نہیں ہوں گے، یہی برے اخلاق اس احساس کو آگ لگا کر رکھ دیں گے، پھر خاندانوں میں پھوٹ بھی پڑے گی، پھر ایک ہی گھر کے اندر بھائی کے اندر جدائی خود بخود آ جائے گی۔ اب بھائی کے اندر جو جدائی اس دور میں آ رہی ہے وہ زیادہ تر دولت کے حساب سے آ رہی ہے۔ یہی دولت بھائی کے اندر جدائی پیدا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب آخرت میں اور دنیا میں ٹکر ہو جائے تو تم آخرت کو ترجیح دے لو اور دنیا کو چھوڑ دو، اس لیے کہ دنیا ہماری موت پر ختم ہونے والی چیز ہے،
بھائی سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہو، پراپرٹی کے لحاظ سے ہو، دولت کے لحاظ سے ہو، پیسوں کے لحاظ سے ہو، اس پر صبر کا گھونٹ پی لیا جائے گا، یہی صبر کا گھونٹ ہمیں اللہ کے قرب کر دے گا۔ تھوڑا دنیاوی طرف سے پریشانی پہنچے گی، مگر یہی پریشانی اعلیٰ اخلاق کی نشانی بنے گی، یہی اعلیٰ اخلاق ہمیں دین کے قریب، اللہ کے قریب، شریعت کے قریب، نبی کے قریب کر رہ دیں گے۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنانا ہے۔ اعلیٰ اخلاق صرف کتابیں پڑھ لینے سے نہیں ہوتے، اعلیٰ اخلاق صرف کتابیں ڈیوٹیاں حاصل کر لینے سے نہیں ہوتے۔ دیکھیں آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنے ہمارے مسلمان پولیس ایسے ہیں، کتنے ہمارے مسلمان انجینئر ایسے ہیں، کتنے ہمارے مسلمان لاہر ایسے ہیں، کتنے ہمارے مسلمان ڈاکٹر ایسے ہیں، کتنے ہمارے مسلمان گورنمنٹ ڈیوٹی حاصل کرنے والے ماسٹر ٹیچر ایسے ہیں جن کو بڑے بڑے درما، بڑی بڑی تنخواہ اس وقت مل رہی ہے، مگر ہم ان کی زندگی پر غور کر دیکھیں تو یہی اعلیٰ ڈیوٹیاں حاصل کرنے والوں کے اعلیٰ اخلاق میں کچھ کمی ضرور ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم سب نے، کہ بڑی بڑی ڈیوٹیاں حاصل کر لی، اس بڑی ڈیوٹی دلانے کے واسطے بیٹے کو ہو یا بیٹی کو ہو، ماں باپ نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ والد نے تن من دھن کی بازی لگاتے ہوئے اپنے بیٹے کو ڈیوٹی دلانے کے خاطر کبھی پراپرٹی کو فروخت کرنے کا وقت آیا، پراپرٹی کو فروخت کیا گیا، کبھی قرض اپنے سر پر لینے کا موقع آیا، بیٹے کو ڈیوٹی دلانے کے خاطر اپنے سر پر قرض کا بوجھ بھی والد نے لیا۔ کبھی کبھار یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ بیٹے کے واسطے ایسے لوگوں کے پاس والدین کو جانا پڑا جن کے پاس والدین جانے میں کراہت محسوس کر رہے تھے، مگر بیٹے کی مجبوری نے والدین کو وہاں تک بھی پہنچا دیا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے، مگر اس کے باوجود والدین تکلیف اٹھا کر ڈیوٹی بھی دلائے۔ اب دیکھا گیا کہ ڈیوٹی دلانے کے بعد شادی کا موقع پیش آیا تو یہی ڈیوٹی لینے والا والدین کے پیسوں سے شادی بھی ہو گیا۔ شادی کے بعد ایک ہی مہینہ گزرنے نہ پایا تھا یا ایک ہی سال گزرنے نہ پایا تھا، اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر اختیار کر لیا، گویا اپنے ماں باپ سے جدائی حاصل کر لی۔ یہ اعلیٰ ڈیوٹی تمہارے اعلیٰ اخلاق کی نشانی نہیں ہوتی، درد دل سے کہنا پڑ رہا ہے ساتھی۔ اعلیٰ ڈیوٹیاں لینے والوں کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کر لی۔ وہ ماں باپ کی تمنا یہی تھی کہ میرے بیٹے کو میں ڈیوٹی دلا رہا ہوں، دلا رہی ہوں، اس ڈیوٹی سے جو پیسہ آئے گا میری بہو صاحبہ ان پیسوں سے مجھے ناشتہ، دوپہر کا، شام کا کھانا تیار کر دے گی، مگر ان تمناؤں پر پانی پھر گیا اور ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہ گئے، ماں باپ روتے رہ گئے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ ٹکنے پایا اور بیٹا اپنی بیوی کو لے کر اپنے ماں باپ سے جدا ہو گیا۔ ایسے حالات بھی ہم نے دیکھے۔ ڈیوٹیاں لینے سے اعلیٰ اخلاق نہیں مل جاتے، کتابیں پڑھ لینے سے اعلیٰ اخلاق نہیں مل جاتے۔ اعلیٰ اخلاق حاصل کرنا ہو کسی اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، بڑوں کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، بڑوں کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھنا پڑے گا۔ میں یہاں تک بھی کہتا ہوں، بدنام ہو گیا ہوں کہ ہم نے اپنے والدین کے مقام کو، مرتبے کو پہچانا ہی نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ والدین کا مقام بڑا ہے، مگر ہم اگر داڑھی رکھ لیں، ہم نماز پڑھ لیں، ہماری نماز، ہماری داڑھی ہم کو جنت میں اس وقت تک نہیں لے جا سکتی جب تک کہ ماں باپ کی ہم فرما برداری نہ کر لیں۔ تو اس لیے ماں باپ کی فرما برداری کرے، بیوی کو اس کا مقام دے، مگر ماں باپ کا مقام بیوی سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ماں باپ کے مقام کو پہچانے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ایک دم بہت بڑے صحابی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ان کے بارے میں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عمر ہوتا۔ اتنے بڑے صحابی حضرت عمر، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا عمر میرے بعد کرن نام کے گاؤں سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم اس سے دعا کی درخواست کر لینا۔ حضرت علی سے بھی فرمایا، حضرت عمر حضرت علی میں سے کسی نے یا کسی اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی اعلیٰ صفت کیا ہے کہ ان سے ہم کو دعا کی درخواست کی ترجیح مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ماں باپ کی ماں کی خدمت کرتا ہے، جب وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے طرف سے اس کے ہاتھ خالی نہیں ہوتے، بلکہ وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ پا جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والے، اعلیٰ ڈیوٹیاں حاصل کرنے والے، ہمیں اپنے آپ میں غور کرنا پڑے گا، اور جن کی بیٹیاں دوسرے گھروں کی بہو بنتی ہیں ان بیٹیوں کے اخلاق کو شادی کرنے سے پہلے سدھار کر سنوار کر پھر بہو بنانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ڈیوٹیوں والوں کو ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ ڈیوٹیاں تو لے لی، ڈگریاں تو حاصل کر لی، مگر ان ڈگریوں کے حاصل ہونے کے بعد جب وہ کسی دوسرے گھر کی بہو بنی تو بہو بننے کے بعد سسرے صاحب کو سسر صاحب کو باپ کا درجہ نہ دیا، ساس صاحبہ کو ماں کا درجہ نہ دیا، نڑند صاحبہ کو بہن کا درجہ نہ دیا، تو ایسی ڈیوٹی کسی کے جوتے کے نیچے ڈالنے ہی کے قابل ہوتی ہے جو اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہوا نہیں کرتی۔ تو اس لیے ساتھی سب سے پہلے ان باتوں پر غور کر لے۔ اعلیٰ اخلاق بننا ہو تو میں نے شروع میں کہا کہ صبر کرنا پڑتا ہے، صبر ہی کے ذریعے سے اعلیٰ اخلاق بنیں گے۔ اگر اعلیٰ اخلاق بنیں گے، اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ایک دوسرے کی ہمدردی دلوں کے اندر پیدا ہوگی، اگر ہمدردی ہمارے دل کے اندر آئے گی ہم دین کا کام بھی دنیا کا کام بھی بطور آسانی کر سکتے ہیں، اگر ہمدردی نہیں ہوگی تو ہم اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمدردی کو پیدا کریں۔ دیکھیں دنیا کے خاطر جب کوئی دکان رکھتا ہے، کوئی گاہک آتا ہے، اس سے پیار سے محبت سے بات ہوتی ہے، کہیں اگر پیار محبت سے گاہک سے دکان والا بات نہ کرے تو کہیں گاہک دوسری جگہ پکڑ لے گا۔ یہ دنیا کے خاطر نرمی اختیار کی جا رہی ہے۔ اب جنت حاصل کرنا ہو تو کیا سختی سے جنت حاصل ہو جائے گی؟ جنت حاصل نہیں ہو سکتی، نرمی اختیار کر اعلیٰ اخلاق دکھانا پڑے گا، یہی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ والوں کے واقعات کو بس سن کر رہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا، سنیں بھی اس کے بعد عمل بھی کریں، تب ہمیں اس اعلیٰ اخلاق پر چلنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، گنگوں میں حضرت رہتے تھے۔ حضرت سے پہلے عبد القدوس نام کے ایک بہت بڑی شخصیت جن کا اللہ والوں کے میں شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک خانقاہ گنگوں میں چل رہی تھی۔ حضرت عبد القدوس رحمت اللہ علیہ کی دور دور سے لوگ آتے، خانقاہ میں بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے، بہت سارے لوگوں کی اصلاح بھی یہاں سے ہوتی تھی، مگر حضرت قدوس رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو تھوڑے دن کے بعد اس خانقاہ کی حالت میں آ گئی، پھر اس خانقاہ کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہاں بیلوں کو یا گدھوں کو باندھ دینا شروع ہو گیا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کچھ دن حضرت نے اپنے آنکھوں سے اس خانقاہ کو دیکھا کہ وہاں بیل باندھے جا رہے ہیں، تو حضرت وہاں پہنچے اور اس جگہ کو پاک و صاف کیا۔ پاک و صاف کرنے کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ وہاں درس و تدریس
کا مشعلہ شروع کیے تو اس کے بعد لوگ وہاں آئے، یہاں تک کہ حضرت کے پاس لوگوں کی کثیر تعداد آنے کی وجہ سے حضرت نے خانقاہ کو بھی شروع کر دیا۔ جب وہاں خانقاہ بھی شروع ہو گئی تو دور دور سے لوگ آتے اور اپنی اصلاح کرا کر چلے جاتے تھے۔ تو تھوڑے دن کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر تھوڑی کدورت ہو جاتی ہے، تو جو سجادہ نشین حضرت عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ کے وارثین تھے تو ان کے پاس کچھ حضرت گنگوہی سے نہ ہونے والوں نے پہنچ کر شکایت کی کہ تم تو سجادہ نشین ہو اور تمہارے دادا یا باپ یا والد صاحب جو عبدالقدوس تھے ان کی جگہ میں یہ گنگو جا کر قبضہ جما لیا ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم جاؤ اس جگہ پر اپنا قبضہ جماؤ۔ اب وہ تو پہلے انکار کرنے لگے کہ جائیں گے تو کہیں جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا۔ حضرت عبدالقدوس رحمت اللہ علیہ کی اولاد تھی، پھر لوگوں نے جم کر ان سے کہا کہ تمہاری جگہ ہے، جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر گنگوہی نہ دیں گے، رشید احمد گنگوہی نہ دیں گے تو ہم ان سے بڑا جھگڑا کریں گے۔ تو اب یہ وقت پورا کا پورا تیار ہو گیا۔ عبدالقدوس کے جو سجادہ نشین تھے یہ اور سب لوگ مل کر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ وقت کی شکل میں بہت سارے لوگ جمع ہو کر پہنچے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس وقت درس دے رہے تھے، پھر حضرت رحمت اللہ علیہ باہر آئے اور آ کر سارے وقت سے وجہ پوچھی کہ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ ساروں نے کہا کہ یہ جگہ ہمارے والد کی تھی، ایسا تھا، فلاں باتیں پیش کی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ جگہ چھوڑ دوں؟ حضرت گنگوہی سے ان لوگوں نے کہا یہ جگہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت کا جواب سنیے، دل پر ہاتھ رکھ کر ہمیں غور کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو نہ جانے کیا کیا ہو جاتا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے سبق بھی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر یہ جگہ تمہیں حاصل کرنا ہو، یہ وقت کی جگہ ہے، تم اتنا سارا مجمع آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس کوئی آتا اور دلائل سے بات کرتا، میں فوراً جگہ چھوڑ دیتا۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے سارے اساتذہ کو جمع فرمایا، محتمم تھے، جمع فرما کر فرمایا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ سارے طلباء کو ان کی جو بیاگ ہوتی ہے اور جو درس و تدریس کی کتابیں ہوتے ہیں اٹھانے کا حکم دے دو، اور بازو میں جو مسجد ہے اس مسجد میں یہ ساری چیزوں کو منتقل کر دو۔ اب لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنی ہی بات پر سب کچھ تو منتقل کر رہے ہو اور اتنی بڑی جگہ چھوڑ رہے ہو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو حضرت رحمت اللہ علیہ کی عادت کریمہ کتنی تھی اور لوگوں کے درمیان ہمدردی کا پیغام پھیلانے کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یہ کیوں کیا کہ جس طریقے سے مدرسہ چلانا ثواب کا کام ہوتا ہے، عین اسی طریقے سے جھگڑے سے بچانا بھی یہ دین کا کام ہوتا ہے۔ اگر مدرسہ چلے اور جھگڑا ہو جائے، حضرت نے فرمایا کہ مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے میں جلدی جگہ خالی کر دیتا ہوں۔ حضرت نے سارے مدرسے کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل فرما دیا۔ یہ اعلیٰ اخلاق تھے۔ ہم اپنے آپ کو، میں ہی اپنے آپ کو رکھ کر کہوں کہ میں اپنی جگہ اتنی جلدی چھوڑ دوں گا، حالانکہ کتابوں میں لکھ کر ہے وہ جگہ، وہ مدرسہ، وہ خانقاہ کسی کے نام پر نہیں تھی بلکہ وقت کی زمین تھی۔ اگر حضرت ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود اعلیٰ اخلاق دکھانا تھا کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بیچوں بیچ اسے بڑا سے بڑا گھر نصیب فرماتے ہیں۔ تو اعلیٰ اخلاق بنانا پڑے گا۔ اعلیٰ اخلاق کے واسطے ان اللہ والوں کے واقعات کو سننا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اندر داخل کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، تم دین میں غلو اختیار نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے امت کو معتدل بنایا ہے۔ دل کا حدود اللہ، ہر ایک کے حدود ہم نے متعین کیے ہوئے ہیں، ان حدود کی رعایت رکھتے ہوئے تم کام کرو۔ دین اپنا، دین کا کام
नाम अपना शौक पूरा करने का नहीं है। हजरत मसीहुल्लाह फरमाया करते थे कि अपना जज्बा पूरा करने का नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन है तो वो इत्तिबा का नाम है। इत्तिबा की जाए तभी दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सलातु इमादुद्दीन, कि नमाज दीन का सुतून है। नमाज एक आलीशान इबादत है। मगर यहाँ देखें, हर चीज में इत्तिदाल भी है। नमाज को उसके औकात में अदा करेंगे तो यही औकात में अदा करना इबादत बन जाती है। मगर औकात को छोड़कर मकरूह औकात में नमाज अदा करेंगे, तुलूए आफ़ताब के वक्त या गुरूब आफ़ताब के वक्त, ज़वाल आफ़ताब के वक्त, यही इबादत गुनाह बन जाती है। तो दीन शौक पूरा करने का नाम नहीं है। कोई ये कहे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मकरूह औकात में अल्लाह के वास्ते, ये अपना शौक पूरा कर रहा है, इसका नाम दीन नहीं है। बल्कि मकरूह वक्त में नमाज को छोड़ देना इबादत बन जाता है। अल्लाह के नबी का एक फरमान है, माँ की तरफ बाप की तरफ एक निगाह उठाकर देख लेना, ये एक हज का सवाब है। माँ की खिदमत, माँ की बात को मानना, ये आला दर्जे की नेकी है। माँ की एक बात को मान लेना आला दर्जे की नेकी है। मगर यही माँ बाप किसी गुनाह का हुक्म करे तो उस वक्त माँ बाप की बात को ना मानना ये नेकी है। दीन शौक पूरा करने का नाम नहीं है, बल्कि दीन अल्लाह के नबी के सहाबा के हुक्म की इत्तिबा का नाम है। हमारे अकाबिरीन के दीन की हमारे अकाबिरीन के नक्शे कदम की इत्तिबा का नाम है। हमारा कोई दिल कर रहा है कोई नेक काम करो, बस हमारे अकाबिरीन के तौर तरीके को देखें कि ये तौर इस नेक काम में हमारे अकाबिरीन का क्या तरीका था, क्या रवैया था, क्या उसूल था, और उस तरीके के मुताबिक अपने आप को चलाएं। बस दीन का काम करने का जज्बा दिल के अंदर पैदा हुआ और हम दीन का काम कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि हर एक उसूल हमारे अकाबिरीन ने, सहाबा ने हम तक पहुंचाया है। अल्लाह के नबी के अफ़आल ने, फरमान ने सहाबा को इस सांचे में ढाला था। फिर नबी ने यह भी फरमाया, मेरे सहाबा की मेरी सुन्नत की इत्तिबा करो। इसी वजह से फरमाया कि कहीं तुम दीन समझकर किसी काम को करने लगो और दर हकीकत दीन न हो। तो इसलिए सहाबा के तरीके को, अकाबिरीन के तरीकों को देखें, और जो दीन का काम करना हो तो इस दीन के काम को उसूल के अंदर रहकर, हुदूद के अंदर रहकर करें, तभी पैदा होगा। वरना हम ये काम को दीन समझकर करते रहें और वो दीन न हो तो यही नुकसानदेह साबित होगा। तो इसलिए बड़ी चीज मैंने शुरू ही में अर्ज किया था, सब्र बड़ी चीज है, आला अखलाक बड़ी चीज होते हैं। तो इसलिए आला अखलाक को अपनाएंगे, सब्र को अपनाएंगे, यही सब्र हमारे लिए जन्नत में जाने का बाइस बनेगा। यही सब्र दीन के रास्ते पर चलने में आसानियां पैदा करेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।